الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. Students of 9th and 10th grade, I am going to talk with you a very important topic which is relevant to especially the 10th class and for all boards in Pakistan and of course all over the world. Kanzul Madaris HEC recognized board English video series کلاس فرسٹ آج بڑا ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے، اور جیسا کہ آپ کو لکھا ہوا نظر آ رہا ہے، ٹاپک ہے ڈائریکٹ اینڈ انڈائریکٹ اسپیچ. 5 نمبر ہیں اس کے، لیکن کنز المدارس بورڈ سے ریلیونٹ جتنے بھی ادارے ہیں تو وہاں پر اس کے 10 نمبر ایوارڈ ہوں گے. اس کے کچھ لیکچرز، کچھ کلاسز آپ کے ساتھ شیئر کرتے. آئیے آج کے لیکچر کی طرف بڑھیے. جامعات للبنین للبنات، فار بوائز اینڈ گرلز بوتھ، سب کے لیے 10th گریڈ میں یہ ٹاپک، اور فار آل فیوچر جتنی بھی آپ کی اسٹڈی ہے اس سے ریلیونٹ یہ ٹاپک ہے. لکھا میں نے ڈائریکٹ اسپیچ. اسپیچ کہتے ہیں گفتگو کرنے کو، اور ڈائریکٹ اسپیچ مطلب یہ کہ کسی کے کہے ہوئے الفاظ کو ہو بہو بیان کر دینا. دیکھیے، جب بھی ہم آپس میں گفتگو کرتے ہیں اور کسی شخص کا پیغام پہنچاتے ہیں تو یا تو ہم اس کی کہی ہوئی بات کو ایز اٹ از کنوے کر دیتے ہیں جس طرح سے اس نے کہا تھا، یا پھر ہم اسے اپنے الفاظ میں بیان کرتے ہیں. اس کی اردو میں اگزامپل لیجئے، جیسے اسلم نے کہا، کیا کہا اس نے؟ میں تمہارا خیر خواہ ہوں. اب یہ ایک اردو ورڈنگ ہے اور ایزی وے سے آپ کو لے کر چلنا ہے. تو یہ اس نے ایک بات کہی، اسلم نے پیغام دیا آپ کے دوست کے لیے، فرینڈ کے لیے، میں تمہارا خیر خواہ ہوں. اسے جا کے کہہ دینا میں تمہارا خیر خواہ ہوں. تو یا تو آپ اس کے یہ الفاظ ایز اٹ از، ایز اٹ از انگلش اور اردو میں کہتے ہیں ہو بہو، آپ بالکل ایسے ہی جا کر کنوے کر دیں گے آگے اکرم کو کہ اسلم کہہ رہا تھا میں تمہارا خیر خواہ ہوں. تو اس طرح سے جب آپ کسی کی ورڈنگ کو اور اس کی بات چیت کو ہو بہو اسی کے الفاظ میں بغیر کوئی تبدیلی لائے تھرڈ پارٹی کو کنوے کرتے ہیں یا آگے کنوے کر دیتے ہیں، تو دس از کالڈ اے ڈائریکٹ اسپیچ. انگلش میں اس کی دیکھیے، اسلم سیز اور سیڈ. اسلم سیز، تھوڑا سا اس میں ٹینس آگے چل کر اس کی وضاحت کروں گا. تو میں اسلم کہتا ہے، کہا یہ سیڈ ہے، اور کہتا اور کہا اس کے لیے کیا ورڈ یوز ہوں گے وہ بھی آپ سے شیئر کرتا ہوں. اسلم سیز آئی ایم یور ویل وشر، آئی ایم یور ویل وشر، میں تمہارا خیر خواہ یا بہی خواہ ہوں، تمہارے لیے اچھی خواہشات رکھنے والا ہوں. یا سیکنڈ ورڈ جس طرح اوپر سٹیٹمنٹ موجود ہے تو اس کے لیے اسلم سیڈ آئی ایم یور ویل وشر. تو اس طرح سے پرسن نے اسلم کی بات جو تھی وہ ایز اٹ از آگے پہنچا دی، کنوے کر دی. اسے ڈائریکٹ اسپیچ کہتے ہیں اردو میں، اور انگلش میں اس کی ایگزامپلز آپ کے سامنے ہیں. تو کہہ لیجئے کہ جب ہم کسی کی بات کو اپنے الفاظ کا پہناوا نہیں پہناتے اور اسی کے الفاظ کو دہرا دیتے ہیں
اور اس کی کہی ہوئی بات کو یہ انورٹڈ کوماز میں شو کیا گیا ہے، ایز اٹ از کی گئی بات آگے کنوے ہوئی ہے، تو دس ٹائپ آف اسپیچ از کالڈ ڈائریکٹ اسپیچ۔ اس کی ڈیفینیشن دیکھیے، ڈائریکٹ اسپیچ، ریسپیکٹڈ اسٹوڈینٹس، یعنی سیدھی بات، ڈائریکٹ اسپیچ، دا وے آف اسپیچ، اور یہ اسپیشلی انگلش ریٹن فارم میں جب ہم لکھتے ہیں تو دا وے آف اسپیچ in which we convey or transfer, we convey the wording of a person, کسی شخص کی کہی ہوئی بات کو ٹو another person، کسی اور پرسن کی طرف جو اس نے کہی تھی یا کے لیے کہی تھی اس نے بات، دا وے آف اسپیچ ان وچ وی کنوے دا ورڈنگ آف اے پرسن ٹو another person in direct way means without any change، کوئی تبدیلی اس میں لائے بغیر اس کی بات کو ہم نے ایسے ہی ڈائریکٹ وے سے کنوے کر دیا، از کالڈ ڈائریکٹ اسپیچ۔ نو نیڈ کہ آپ کو اس کی ڈیفینیشن آنی چاہیے، یہ لکھنے کا مقصد یہ ہے آپ کے سامنے کہ دیکھیے آپ لکھیں گے نہیں تو آپ کو انگلش لکھنی کیسے آئے گی، تو لکھنے کی کوشش کیجئے، اصل میں فری رائٹنگ کرنی چاہیے۔ ہو سکتا ہے کچھ غلط بھی لکھا جا رہا ہو، لیکن جب آپ لکھیں گے آپ کے ٹیچر چیک کریں گے تو پھر کیا ہوگا، پھر اس میں ایکوریسی آ جائے گی۔ تو اگزامپل پہلے بھی آپ سے شیئر کی، ایک اور اگزامپل میں آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ شی سیز ٹو می، فل اسٹاپ، inverted commas begin. She says to me, you are my real brother. This is the wording which is being uttered by a female, of course. فیمیل کہہ رہی ہے کہ یو آر مائی ریئل بردر، مجھ سے کہہ رہی ہے۔ تو اب جو اس نے اس میں امپورٹنٹ بات کہی ہے وہ اصل یہ کہی ہے، یو آر مائی ریئل بردر۔ تو پتہ یہ چلا کہ اسپیچ میں امپورٹنٹ ٹاک ہوتی ہے، امپورٹنٹ ٹاک، وہ جو امپورٹنٹ ٹاک ہے جسے آپ اردو میں کہہ لیں کہ خاص بات، جو اصل میں مغز ہے، تو اس کو ہم آلویز انورٹڈ کوماز میں جب ہم اس کو لکھیں گے ڈائریکٹ اسپیچ کو، تو یہ ڈائریکٹ اسپیچ کو لکھنے کا طریقہ بھی ہے۔ اس میں اس کے دو پارٹس ہیں اور یہ کون کون سے ہیں آپ ابھی جانیں گے۔ تو جو بات خاص تھی اس کو انورٹڈ کوماز میں کلوز کر دیا جاتا ہے، امپورٹنٹ ٹاک۔ اب شی سیز ٹو می یو آر مائی ریئل بردر، دیکھیے اس میں کچھ پروناؤنز یوز ہوئے ہیں، شی، می، یو، مائی۔ تو یہ پروناؤن یہاں پر ان دونوں کلازز میں اپنی کیا پوزیشن رکھتے ہیں اور یہاں ان کے کیا معنی ہیں اور کس طرح سے ریپریزنٹ ہوئے ہیں، اور آگے جب ہم اس کو انڈائریکٹ اسپیچ میں چینج کریں گے تو یہ کس طرح سے چینج ہوں گے، آپ لیکچر میں ساتھ رہیں گے تو سیکھ پائیں گے۔ دیکھیے یہ جو اگزامپل آپ کے ساتھ میں نے شیئر کی تھی، اسلم سیز آئی ایم یور ویل وشر،
اور پھر لکھا اسلم سیڈ آئی ایم یور ویل وشر۔ اس سے ایک بات پتہ چلی کہ جب یہاں میں نے سیز یوز کیا تھا تو دراصل یہ سمپل پریزنٹ تھا۔ سیز کس کو ریپریزنٹ کرتا ہے؟ سمپل پریزنٹ کو۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کی جو فرسٹ کلاز ہے کس کی؟ ڈائریکٹ سپیچ کی، وہ اپنے اندر ٹینس بھی رکھتی ہے، اور وہ کون سا ٹینس رکھتی ہے؟ سیز ہونے کی صورت میں سمپل پریزنٹ ہے، اور سیڈ ہونے کی صورت میں وہ سمپل پاسٹ ہے۔ تو یہاں پر فرسٹ کلاز میں کلاز اس کی کون سی ہیں؟ یہ اس کی ایک کلاز ہے، کہہ لیجئے کہ دس ون، یہ اس کی ایک کلاز ہے، اینڈ دس ون از دی سیکنڈ کلاز۔ یس، ان کلاس کے نیم ہیں باقاعدہ سے۔ تو سیز سمپل پریزنٹ اور سیڈ سمپل پاسٹ۔ اگر یہاں پہ ول آ جاتا، فار ایگزامپل یہاں ول سے ہوتا اور سیز کا ایس کینسل ہو جانا ہے، تو پھر یہ ول سے جو ہے وہ طلبہ کرام یہ سمپل فیوچر ہے۔ تو یہاں پر یہ تین ہی ایسے وے آف ٹاکنگ ہیں، وے آف کنویئنگ ہیں، پرسنس کی ٹاکنگ کو کنوے کرنے کے لیے تین ہی یہاں زمانے استعمال ہوتے ہیں: سمپل پریزنٹ سادہ حال، سمپل پاسٹ سادہ ماضی، سمپل فیوچر یا پھر سادہ مستقبل۔ آئی ہیو ٹیل ٹو یو اور ٹولڈ ٹو یو کہ ڈائریکٹ سپیچ کے دو مین پارٹس ہیں، دو مین کلاز ہیں اس کی۔ ایک وہ جس میں شخص جو جس کو کہہ رہا ہے اس کا سٹائل بیان کیا جا رہا ہے اور اسے بتایا جا رہا ہے، تو دس از کالڈ رپورٹنگ سپیچ۔ مطلب یہ والا ایریا آپ ذہن میں بٹھا لیں کہ جب بھی رپورٹنگ سپیچ کی بات ہوگی تو اس سے میری مراد وہ ہوگی کہ ڈائریکٹ سپیچ کا وہ والا پارٹ جس میں پرسن، سبجیکٹ اور آبجیکٹ ڈسکس ہوئے۔ تو شی یہاں کہنے والی ہیں اور می یہاں سننے والے ہیں۔ تو یہاں شی ایک سبجیکٹ ہے اور می یہاں پہ آبجیکٹ ہے۔ بہرحال یہ ہے رپورٹنگ سپیچ۔ اب شی نے می سے جو کہا تھا وہ یہ کہا تھا یو آر مائی ریئل بردر۔ تو جو اس نے بات کہی ہے اسے انگلش میں طلبہ کرام کہیں گے رپورٹڈ سپیچ، یعنی کہی ہوئی بات، رپورٹڈ سپیچ۔ تو ان دونوں کے نیم تھوڑے ڈفرینس کے ساتھ یاد ہو جائیں گے آپ کو: رپورٹنگ سپیچ، رپورٹڈ سپیچ، رپورٹنگ سپیچ، رپورٹڈ سپیچ، رپورٹنگ سپیچ، رپورٹڈ سپیچ۔ رپورٹڈ سپیچ جب بھی آئے گی تو خاص بات ہوگی، رپورٹنگ سپیچ جب آئے گا تو اس کا مطلب بات کہنے والا مراد ہے۔ اب ہے طلبہ کرام انڈائریکٹ سپیچ۔ کیا آپ جان گئے کہ یہ جو لفظ ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ آپ نے کئی بار سنے ہیں اور میں بھی کلاس میں ان کو سمجھنے کی کوشش بھی کی ہو، لیکن پوری طرح ایکسپلینیشن نہ ہوئی ہو، تو اب تو آپ جان گئے کہ ڈائریکٹ سپیچ پہ جتنا کلام ہوا ہے اس سے سمپل مراد یہ ہے کہ بات کہنے والا اور اس کے بات کرنے کا جو سٹائل ہے۔ اس کے بعد انڈائریکٹ سپیچ ہے۔ تو انڈائریکٹ سپیچ کو پہلے اردو میں سمجھتے ہیں۔ تو جو کہا تھا اسلم نے کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، اب یہ جو آپ کے پاس اسلم کا پیغام لے کر آیا ہے، اسلم نے کہا تو اسلم نہیں ہے، کہنے والا تو چینج نہیں ہوگا، لیکن اس کی کہی ہوئی بات یا تو یہ کہی جائے گی میں تمہارا خیر خواہ ہوں، یا پھر یوں کہا جائے گا وہ تمہارا خیر خواہ ہے۔ سمجھیے ذرا، اس میں بڑا ہی باریک فرق ہے۔ کہا گیا اسلم نے کہا میں تمہارا خیر خواہ ہوں، اب جب بات آپ کو کنوے ہو رہی ہے، میں کنوے کر رہا ہوں، تو میں آپ سے آ کے کہہ رہا ہوں
اسلم نے کہا ہے وہ یعنی اسلم تمہارا خیر خواہ ہے۔ کیا تبدیلی ہے اس میں؟ واضح تبدیلی ہے کہ یہاں پر میں کی جگہ وہ آ گیا ہے اور میرا کی جگہ اب تمہارا آ گیا۔ بلکہ تمہارا تو پہلے بھی موجود تھا، وہ تمہارا خیر خواہ ہے۔ اسلم نے کہا میں تمہارا خیر خواہ ہوں، اسلم نے کہا تھا میں تمہارا خیر خواہ ہوں، تو اب بات یوں کنوے ہوئی، اسلم نے کہا وہ تمہارا خیر خواہ ہے۔ چھوٹی سی چینج آئی ہے، لیکن یہ چھوٹی چینج اصل میں اپنے اندر ایک بہت بڑا ویژن رکھتی ہے۔ یہ ایسے ہی وہ نہیں آیا، اس کے پیچھے ایک پوری سائنس ہے جو ڈائریکٹ انڈائریکٹ سپیچ کہلاتی ہے۔ تو یہاں اب دیکھیے کوماز بھی ختم ہو گئے، ٹھیک، اور بات اب سیدھے انداز سے آ گئی ہے۔ یہ ہم اردو کی بات کر رہے ہیں، سیکھنے تو ہم انگلش جا رہے ہیں، تو انگلش میں اب ہم اس کو کیسے چینج کریں گے؟ جو ایگزامپلس آپ کے ساتھ شیئر ہوئی تھیں اس کو اب میں چینج کرنے لگا ہوں انڈائریکٹ سپیچ میں، اور ڈیڈکشن میتھڈ کے ذریعے ہم سیکھتے ہیں کہ اس میں کیسے تبدیلیاں آئی ہیں۔ اسلم سیز، کوماز ہٹا کے ہم نے یہاں دیٹ لگانا ہے، دیٹ۔ اب جو آئی تھا نا تو وہ ہی میں چینج ہو گیا، دیٹ ہی از یور ویل وشر، ہی از یور ویل وشر، وہ کوماز بھی اڑ گئے اور اب بات سیدھی ہو کے آ گئی۔ اسی طرح لکھا تھا آئی ایم یور ویل وشر، تو اب بن گیا ہی از یور ویل وشر۔ تو کروٹ لی ہے فقرے نے، تبدیل ہو کر یہ ڈائریکٹ سے انڈائریکٹ پہ چلا گیا ہے اور اپنے پیچھے ایک کہانی چھوڑ گیا ہے۔ وہ کہانی کیا ہے اس کو سمجھتے ہیں۔ ڈائریکٹ سپیچ کی ڈیفینیشن پہ دیکھیے، دا وے آف اسپیچ ان وچ وی کنوے دا ورڈنگ آف اے پرسن ٹو اندر پرسن ان ڈائریکٹ وے، ان ڈائریکٹ وے یعنی سیدھے انداز میں از کالڈ ڈائریکٹ سپیچ۔ اور یہاں اس کی اب کیا سٹائل ہو جائے گا؟ دا وے آف اسپیچ، بات کرنے کا وہ طریقہ، ان وچ وی کنوے اور ٹرانسفر، ورڈنگ جو ہے وہ کنوے کر رہے ہیں، وی کنوے دا ورڈنگ آف a person to another person، to another person، دوسرے پرسن کو کس طرح سے in own words، in وہاں ڈائریکٹ ورڈ تھا اور یہاں پہ لفظ آیا ہے in own words، اپنے الفاظ کا پہناوا پہنا کر اب اس شخص نے اسلم کی بات آگے کنوے کی ہے، is called indirect speech۔ تو اسے کہیں گے indirect speech۔ اس کو آپ نے یاد نہیں کرنا، لیکن نہایت توجہ سے بار بار لیکچر کو دیکھیے، اور امید ہے انشاءاللہ آپ کا اس میں ویژن بن جائے گا۔ دا وے آف اسپیچ ان وچ وی کنوے اور ٹرانسفر دا ورڈنگ آف اے پرسن ٹو اندر پرسن ان اون ورڈز، اپنے الفاظ میں از کالڈ انڈائریکٹ اسپیچ۔ اور ایگزامپلس تو اس کی آلریڈی اوپر جو ہیں وہ آپ سے ڈسکس ہو چکی ہیں، کچھ مشکل اور کچھ آسان الفاظ میں، کچھ انگلش میں، کچھ اردو میں، کچھ آپس کی باتیں، اور کچھ ڈیفینیشن سٹائل میں آپ کو ڈائریکٹ اینڈ انڈائریکٹ سپیچ کا آج انٹروڈکٹری لیکچر کنوے ہوا۔ انتظار کیجئے اگلے لیکچر کا، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔